کتابیں میرے ساتھ میں موجود ہیں، تقریباً 4,500 کتابیں ہر پروگرام میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، میرے ساتھ میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے الحمدللہ دیکھ سکتا ہوں، میں اسے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث پاک ملاحظہ فرما لیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قرأ اليوم اکملت لکم دینکم فقال له یہودی لو نزلت هذه الآیۃ علینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نزلت هذه الآیۃ فی یوم عیدین یوم الجمعۃ و یوم عرفہ۔ محبت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کون سی آیت؟ وہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ آیت یہودی نے حضرت عبداللہ حضرت عباس بن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی اور سن کر کے یہ کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن عید منایا کرتے، مگر آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، سنیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی تجھے خبر نہیں ہے، اے یہودی تجھے پتا نہیں ہے، یہ آیت تو نازل ہی تو عیدوں کے دن ہوئی ہے، یہ آیت تو نازل ہی تو عیدوں کے دن ہوئی ہے، یوم جمعہ اور یوم عرفہ، تو یوم جمعہ بھی ہمارا عید کا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ یوم عرفہ بھی ہمارا عید کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، یوم عرفہ بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ لہذا اب مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ جب ایک آیت کے نزول پر عید منانا حدیث پاک سے ثابت ہے، ایک آیت کے نزول پر عید منانا حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جس دن وہ رسول تشریف لائے ہوں جن پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، جس دن وہ رسول تشریف لائے ہوں جن کے صدقے میں ہمیں پورا قرآن ملا ہے، جس دن وہ رسول تشریف لائے ہوں جن کے صدقے میں ہمیں یہ مذہب حقہ ملا ہے، جن کے صدقے میں آدم آئے، جن کے صدقے میں ابراہیم آئے، جن کے صدقے میں موسیٰ آئے، جن کے صدقے میں عیسیٰ آئے، جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کل انبیاء و مرسلین تشریف لائے، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے یوں بیان فرمایا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، لولاک ما خلقت الدنیا، تو جس کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تو اس رسول کی آمد کے دن پر خوشی منانا، عید منانا یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں نقش کر لے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے، ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے، کیونکہ جتنی عیدیں ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ عید یوم جمعہ ہو، چاہے وہ عید یوم عرفہ ہو، یہ ساری عیدیں ہمیں عید میلاد النبی کے صدقے میں ملی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہا۔ تو حضرات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، آخر ہم خوشیاں مناتے کیسے، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم حضور کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا ناچتے ہیں؟ بولیے، کیا ڈانس کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم حضور کے میلاد کی جو خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان جلسوں میں اور ان محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، حضور کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے، فضائل کا بیان ہوتا ہے، مناقب کا بیان ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم یہ کرتے ہیں خدا کی قسم
صبح و شام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے صحابہ صبح و شام کیا کرتے تھے. اور سب سے پہلے یہ سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہ محفلیں منعقد کر کے یہ جلسے کر کے حضور کی شان بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے. اس کی سنت ہے, خود اللہ کی سنت ہے. اور اللہ کی سنت کو کسی کی کیا اوقات کے کوئی مٹا سکے. رب فرماتا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تو ہرگز تم اللہ کے دستور کو, اللہ کی سنت کو بدلتا نہیں پاؤ گے, اور ہرگز تم اللہ کے قانون کو ٹلتا نہیں پاؤ گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو آئیے پہلے قرآن پڑھ کر سنا دوں ان محفلوں کے حوالے سے. قرآن پڑھ کر سنا دوں, سب تیار ہیں؟ پھر احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں. حوالہ نوٹ کریں, قرآن عظیم کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران 17واں رکوع آیت نمبر 81. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور محبت سے مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. ایک بڑی خاص بات, اس آیت کریمہ کا آغاز سبھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ماشاءاللہ مجھے یہاں آ کر کے سن کر کے بڑی خوشی ہوئی. تو الحمدللہ امید ہے زیادہ جو ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ توجہ کریں, اس آیت کریمہ کا آغاز, اس آیت کریمہ کی ابتدا کلمہ عز سے ہو رہی ہے. علماء کرام کا نورانی قافلہ حضور پیر صاحب قبلہ کی موجودگی میں جلوہ گر ہے. بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس آیت کریمہ کا آغاز, اس آیت کریمہ کی ابتدا کلمہ عز سے ہو رہی ہے. الف زال زیر عز, سمجھ گئے؟ قرآن عظیم کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ عز سے کسی بات کا آغاز ہوتا ہے تو اس سے کسی خاص واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. اس سے کسی خاص واقعے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. اور کلمہ عز کا معنی ہے اردو میں جب. کیا معنی ہے؟ جب. لیکن آپ قرآن عظیم کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی کلمہ عز سے بات شروع ہو رہی ہو تو آپ اس کے ترجمے میں اکثر لکھا ہوا دیکھیں گے یاد کرو. کیا لکھا ہوا دیکھیں گے؟ یاد کرو. یہ ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کلمہ عز کے اندر دراصل اذکر کا معنی محذوف ہوتا ہے, اذکر کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے, اور اذکر کا معنی آتا ہے یاد کرو. یہ عربی لغت کا متفقہ قاعدہ اور قانون ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. تو گویا رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب ہم نے تیری خاطر تمام نبیوں کو جمع کیا تھا, تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا, اور ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا تھا, ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا تھا تاکہ ان سب سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا جائے, ان سب سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا جائے. یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تیری ذکر کے چرچے, تیری شان کے چرچے عالم ارواح میں کیے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروار شپے اڑتا ہے پھریرا تیرا. تو یہ پیار بھری گفتگو اس انداز میں ہو رہی ہے جیسے دو گہرے دوستوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. دو گہرے دوستوں کے درمیان بات ہو رہی ہو, یعنی کوئی خاص واقعہ کبھی گزرا ہو اور دو دوستوں نے مل کر وہ واقعہ دیکھا ہو, اور پھر کسی خاص موقع پر ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو یاد دلا رہا ہو, واقعہ دونوں کے علم میں ہو,
واقعہ دونوں کے علم میں ہو لیکن توجہ دونوں کی نہ ہو. ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو یاد دلا رہا ہو, اے دوست ذرا فلاں واقعے کو یاد تو کرو جو ہم نے مل کر کے دیکھا تھا. تو ایسے موقع پر کلمہ عز کا استعمال ہوتا ہے اور واقعے کو ذہن میں تازہ کرانا مقصد ہوتا ہے. رب کائنات اپنے محبوب کو عالم ارواح میں منعقد ہونے والی محفل کی یاد دلا رہا ہے. اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تیری خاطر تمام نبیوں کو جمع کیا تھا, تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا, تمام رسولوں کو جمع کیا تھا اور ایک شاندار محفل کا انعقاد کر کے, ایک شاندار محفل کا اہتمام کر کے تمام پیغمبروں سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا, تیری نبوت پر ایمان لانے کا ان سے وعدہ لیا تھا. کیسے وعدہ لیا تھا, کیسے عہد لیا تھا؟ سنو, اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا, تمام پیغمبروں کو, تمام رسولوں کو جمع فرما کر کے ارشاد فرمایا, اے میرے نبیوں, اے میرے رسولوں, اے میرے پیغمبروں, لما آتیتکم من کتابیوں و حکمہ, اے میرے نبیوں, اے میرے پیغمبروں, میں تمہیں رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا, میں تمہیں نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں گا, میں تمہیں کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گا, میں تمہیں حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا, مگر اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میری ذات سے ایک وعدہ نہیں کر لیتے, جب تک کہ تم میری ذات سے ایک عہد نہیں کر لیتے, اس وقت تک نہیں بھیجوں گا. عرض کی اے پروردگار, اے خالق کائنات, اے مالک و مولا, وہ کون سا ایسا وعدہ ہے, وہ کون سا ایسا عہد ہے جو تو ہم سے اتنے اہتمام کے ساتھ لے رہا ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا, نبوت دے کر بھیجوں گا, رسالت دے کر بھیجوں گا, کتاب دے کر بھیجوں گا, حکمت دے کر بھیجوں گا, ایک ایک کر کے بھیجوں گا. پہلے آدم و حوا کو بھیجوں گا, پھر آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر کسی قوم کی طرف شیش کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف لوط کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف ابلیس کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف نوح کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف شعیب کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف الیاس کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف لوط کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف سمود کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف سلیمان کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف موسیٰ کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف یونس کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف داؤد کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف ایوب کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف ابراہیم کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف اسماعیل کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف اسحاق کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف یعقوب کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف موسیٰ و ہارون کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف زکریا کو بھیجوں گا, کسی قوم کی طرف یحییٰ عیسیٰ کو بھیجوں گا. اے میرے نبیوں, اے میرے پیغمبروں, اے میرے رسولوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی, ہر رسول, ہر پیغمبر کو بھیجتا رہوں گا. کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجوں گا, کسی کو ایک شہر کے لیے بھیجوں گا, کسی کو ایک محدود زمانے تک کے لیے بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور جب میں تم سب کو بھیج دوں گا تو سب سے آخر میں اپنے اس محبوب کو بھیجوں گا جس کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے, جس کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. تو میں تمہیں باری باری پہلے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم میرے محبوب بندوں کو, تاکہ تم میرے بندوں کو خوشخبری دیتے رہو. میں تمہیں اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیج رہا ہوں, میں تمہیں اپنے محبوب کا چرچا کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں, میں تمہیں مبشر بنا کر بھیج رہا ہوں. اور جب محبوب کو بھیجوں گا تو مصدق بنا کر کے بھیجوں گا, اور جب میرا محبوب مصدق بن کر کے آئے گا تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا, تمہاری حکمت کی تصدیق کرے گا, تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا, تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا. تو جب میرا محبوب آ جائے, تمہاری نبوت رسالت کی تصدیق کر دے, تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کر دے, تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر میرے اس آخری پیغمبر پر ایمان لے کر کے آنا ہے. تمہیں اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی مدد کرنا ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ کون فرما رہا ہے؟ رب. کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. قَالُوا أَقْرَرْنَا, سب نے عرض کی مولا ہم نے اقرار کیا. مولا جو تو نے فرمایا ہم نے اس پر اقرار کیا. رب نے ارشاد فرمایا فشہدوا, اب اقرار کر لیا, اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. گواہ کیسے ہو جاؤ؟ اے آدم تم
تم شیش پر گواہ ہو جاؤ، اے شیش تم ادریس پر گواہ ہو جاؤ، اے ادریس تم ہود پر گواہ ہو جاؤ، اے ہود تم نوح پر گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم شعیب پر گواہ ہو جاؤ، اے شعیب تم الیاس پر گواہ ہو جاؤ، اے الیاس تم لوط پر گواہ ہو جاؤ، اے لوط تم ہود پر گواہ ہو جاؤ، اے ہود تم سمود پر گواہ ہو جاؤ، اے سمود تم یوشع پر گواہ ہو جاؤ، اے یوشع تم سلیمان پر گواہ ہو جاؤ، اے سلیمان تم یونس پر گواہ ہو جاؤ، اے یونس تم داؤد پر گواہ ہو جاؤ، اے داؤد تم ایوب پر گواہ ہو جاؤ، اے ایوب ابراہیم پر گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم ہو جاؤ، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ ہو جاؤ، اے اسحاق تم یعقوب پر گواہ ہو جاؤ، اے یعقوب تم اسحاق پر گواہ ہو جاؤ، اے اسحاق تم یعقوب پر گواہ ہو جاؤ، اے یعقوب تم موسیٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے موسیٰ تم ہارون پر گواہ ہو جاؤ، اے ہارون تم زکریا پر گواہ ہو جاؤ، اے زکریا تم یحییٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے یحییٰ تم عیسیٰ پر گواہ ہو جاؤ، اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، تم سب آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو عالم ارواح میں رب نے جس محفل کا انعقاد کیا، اس محفل میں خدا خطاب فرمانے والا خود رب کائنات ہے، سننے والے انبیاء کرام کی ذات ہے، اور جس کی شان بیان ہو رہی ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس کا عرش پہ اڑتا ہے پرہرا تیرا۔ یا رسول اللہ، یہ زمین والے آپ کی شان و عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے داتا، آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی شان و عظمت کا جھنڈا تو عرش اعظم پر لہرا رہا ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا، یہ محفل منعقد کر کے حضور کی شان بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف، سناؤں پڑھ کر؟ سب تیار ہیں، بیدار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے سب یا رسول اللہ کہہ۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا تشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہو کر کے میرے آقا خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ میرے نبی منبر پر رونق افروز ہو کر خود اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ حوالہ نوٹ کریں، ترمذی شریف جلد 2 ابواب المناقب، باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 201 کی سطر نمبر 12 13 14، مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 513 کی سطر نمبر 8 9 10 11 12، عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ اور محبت سے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا تشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہوئے، حضرت عباس سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور منبر پر رونق افروز ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ارشاد فرمایا میرے نبی نے اے میرے غلاموں بتاؤ میں کون ہوں؟ اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا وہ تو ہوں، اللہ کا رسول تو ہوں، وہ تو میرا منصب ہے، وہ میرا عہدہ ہے۔ آج میں کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، میرے غلاموں بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام خاموش ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اے میرے غلاموں
میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں سب سے اچھوں میں مجھے پیدا فرمایا، ان میں سب سے اچھوں میں مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اچھوں کی دو جماعتیں بنائی، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، تو سب سے اچھی جماعت میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس اچھی جماعت کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، تو ان میں سب سے اچھے قبیلوں میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس اچھے قبیلے کے گھرانے بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو ان میں سب سے اچھے گھرانے میں مجھ کو پیدا فرمایا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرما لیں، اجازت ہے؟ سب تیار ہیں؟ تفسیر در النصوص جلد 4 صفحہ نمبر 298، جامع الحدیث جلد اول صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر 366، او جعفر ابن محمد نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی فطفت شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم اجد حجا خيرا من العرب ثم امرني فطفت في العرب فلم اجد حجا خيرا من مضر ثم امرني فطفت في مضر فلم اجد حجا خيرا من كنانة ثم امرني فطفت في كنانة فلم اجد حجا خيرا من قريش ثم امرني فطفت في قريش فلم اجد حجا خيرا من بني هاشم ثم امرني ان اختار من انفسهم فلم اجد فيهم نفسا خيرا من نفسك۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آواز پہ توجہ نہ دے، آواز میں کافی کھینچ رہا ہے اور میں کیسے بول رہا ہوں بس میں ہی سمجھ رہا ہوں، بس آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک دو حدیث پڑھ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا تاکہ میں پوری دنیا کی سیر کروں، تاکہ میں پوری دنیا میں گھوموں، تو میں زمین کے مشرق و مغرب میں گھوما، شمال و جنوب میں گھوما، میدانوں میں گھوما، پہاڑوں میں گھوما، یا رسول اللہ میں پوری کائنات میں گھوما، میں نے پوری کائنات میں گھوم کر کے دیکھا تو یا رسول اللہ میں نے عرب سے بڑھ کر افضل کسی علاقے کو نہیں پایا، یا رسول اللہ میں نے عرب سے بڑھ کر افضل کسی علاقے کو نہیں پایا۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام عرب میں گھومو، فرماتے ہیں فطفت فی العرب، میں تو تمام عرب میں گھوما اور جب تمام عرب میں گھوما فلم اجد حجا خیرا من مضر، تو میں نے تمام عرب میں قبیلہ مضر سے بڑھ کر بہتر و افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ مضر میں گھومو، فرماتے ہیں میں تمام قبیلہ مضر میں گھوما، فلم اجد حجا خیرا من کنانہ، تو میں نے قبیلہ بنی کنانہ سے بڑھ کر کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ رب نے پھر حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ بنی کنانہ میں گھومو، تو میں تمام قبیلہ بنی کنانہ میں گھوما، فلم اجد حجا خیرا من قریش، تو میں نے قبیلہ قریش سے بڑھ کر کسی خاندان کو نہیں پایا، قبیلہ قریش سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ قریش میں گھومو، تو میں تمام قبیلہ قریش میں گھوما، فلم اجد حجا خیرا من بنی ہاشم، تو تمام قبیلہ قریش میں نے خاندان بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام بنی ہاشم میں گھومو، تو میں تمام بنی ہاشم میں گھوما، یا رسول اللہ فلم اجد فیہم نفسا خیرا من نفسک، تو یا رسول اللہ میں نے تمام قبیلہ بنی ہاشم میں آپ کی ذاتی اقدس سے بڑھ کر بہتر و افضل کسی ذات کو نہیں پایا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت
جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے ہر طبقے کو الٹ کر پلٹ کر چھان ڈالا مگر یا رسول اللہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا. آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان پکار اٹھے یہی بولے سدرا والے جہاں جہاں کو ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا. سبحان اللہ. تو حضور کی شان بیان کرنا خود اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. ایک حدیث اور پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے؟ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہیے. سبحان اللہ. حوالہ نوٹ کریں ترمذی شریف جلد دوم ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 202 کی سطر نمبر 25 26 27 28 29 30. مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحہ نمبر 513 کی سطر نمبر 20 سے لے کر 27 تک صفحہ نمبر 514 کی سطر نمبر 1. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال اخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك الا فانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرق علق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کا انتظار کر رہے تھے. محفل سجی ہوئی تھی حضور کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے. یہاں تک کہ ان حضرات سے قریب ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا, انہیں کچھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا. ان میں سے بعض نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے. ایک دوسرے صحابی بولے یہ بھی کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے. ایک اور صحابی بولے یہ بھی کتنے تعجب کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. ایک اور صحابی بولے یہ بھی کتنے تعجب کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں چن لیا ہے. اس طرح صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے, اور انہیں سلام کر کے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں, اے میرے صحابیوں, میں نے تمہاری گفتگو اور تمہاری گفتگو اور تعجب کرنا سن لیا ہے. اے میرے غلاموں, بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں, بے شک وہ ایسے ہی ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, بے شک وہ ایسے ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, بے شک وہ ایسے ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام مخلوق میں چن لیا ہے, بے شک وہ ایسے ہی ہے. پر اے میرے غلاموں اب میری بھی سن لو, الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. اے میرے غلاموں میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے. میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے کوئی فخر نہیں ہے.
اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا بھی میں ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے حبیب تاج الحمد علی راسی کا معقود، اے میرے حبیب قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، حمد کا تاج تمہارے ہی سر پر سجایا جائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافعین واول مشفعین یوم القیامت بلا فخر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا تاج میرے مصطفیٰ ہی کے سر پر سجایا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سکہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہی لیے کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ فقیر و غریب مومنین بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ فقیر و غریب بھی جنت میں داخل ہوں گے اور مجھے کوئی فخر نہیں، اور اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میں ہی مکرم ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ حضرات کچھ سمجھے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو کیا ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے تو کیا ہوا، حضرت آدم صفی اللہ ہے تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے تو میرے مصطفیٰ ہی کے سطرے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو میرے مصطفیٰ ہی کے سطرے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے تو میرے مصطفیٰ ہی کے سطرے میں حضرت آدم صفی اللہ ہے تو میرے مصطفیٰ ہی کے سطرے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو جو مقامات ملے ہیں، جو بلندیاں ملی ہیں، جو معجزات ملے ہیں، جو رفعتیں ملی ہیں، جو مقامات ملے ہیں، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے مقامات میرے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملے ہیں، میرے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملے ہیں۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی پیغمبر نہ ہوتا، کوئی رسول نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مینا نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے مزدلفہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس شعر کا مطلب اب حدیث پاک کی روشنی میں سن لیں۔ حضرت امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ کی المستدرک جلد 2 صفحہ 671 حدیث نمبر 4227 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به ولولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما خلقت آدم ولولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما خلقت الجنت ولا النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دے دو کہ آپ کی امت میں سے جو بھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو وہ ضرور ان پر ایمان لے کر کے آئے۔ اور اے عیسیٰ اچھی طرح سمجھ لو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور آدم کو کیا عیسیٰ میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا، میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قدسی کی روایت میں ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا لولا کما خلقت الدنیا، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان اور میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کی شان۔ میرے نبی فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا اٹھانے والا بھی میں ہوں، جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا
بھی میں ہوں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا بھی میں ہوں. اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں حضرت امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی المعجم الاوسط جلد اول صفحہ 289 حدیث نمبر 942 فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الجنت حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وحرمت على الامم حتى تدخلها امتی. میرے نبی فرماتے ہیں جنت سارے نبیوں پر حرام ہوگی اس وقت تک جب تک کہ جنت میں میں داخل نہ ہو جاؤں. جنت سارے نبیوں پر حرام اس وقت تک جب تک کہ جنت میں میں داخل نہ ہو جاؤں. اور جنت ساری امتوں پر حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ جنت میں میری امت داخل نہ ہو جائے. جب تک کہ جنت میں امت داخل نہ ہو جائے. اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کو سب سے بلند جگہ پر بٹھایا جائے گا. اس وقت ساری امتیں دیکھ کر یہ تمنا کریں گی کاش ہم بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے, کاش ہم بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے, کاش ہم بھی امت مصطفیٰ میں ہوتے. کون نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے نبی کا امتی ہونے کی تمنا کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں کاٹے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تمام گستاخان رسول کو جو میرے حضور کی شان میں گستاخیاں بے ادبی کرتے ہیں ان سے انہیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں وقت ہے توبہ کر کے یہ کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے, کیونکہ اگر تو دنیا میں عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانتا, رفعت مصطفیٰ کو نہیں مانتا, شان مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو مت مان. قبر میں تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا, حشر میں تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ وہاں جلوائے رسول سامنے ہوگا, جلوائے یار سامنے ہوگا. اور جب جلوائے یار سامنے ہو تو ہر کوئی مان جاتا ہے, بن دیکھے نہ ماننے والا بھی دیکھ کر مان جایا کرتا ہے, مگر اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. دیکھنے کے تعلق سے بات میں ختم کر رہا تھا, ایک واقعہ یاد آ گیا جہاں دیکھنے کی بات ہے. حضرت بابا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت زبیدہ خاتون کے ساتھ میں حضرت ہارون رشید اپنی بیوی حضرت زبیدہ خاتون کے ساتھ بگھی پر دریا کا سفر کر رہے تھے. تو دریا کے کنارے بابا بہلول دانا کو مٹی میں جو ہے گھر بناتے ہوئے دیکھا. مٹی میں جو ریت میں پیر ڈالنے کے بعد پیر پر ریتا تھوپ کر کے وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو کھیلتے ہوئے, تو اس طرح سے جو وہ گروندے بناتے ہوئے دیکھا تو حضرت زبیدہ خاتون بگھی سے اتر کر آ گئی اور پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں, جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بابا بیچو گے؟ کہا ہاں. تو مثال کے طور پہ اس وقت تو درہم و دینار کی بات تھی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے کا ہے؟ کہا 10 روپئے کا ہے. کتنے کا ہے؟ 10 روپئے کا. کہا بابا ایک گھر دے دو. کہا ٹھیک ہے. 10 روپئے لیے اور وہ 10 روپئے جو ہے دریا میں پھینک دیے اور ایک گھر پہ ہاتھ مارا. کہا جاؤ جنت میں تیرا گھر آباد کر دیا, جنت میں تیرا گھر آباد کر دیا. کچھ نہیں, وہاں سے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے اور روانہ جب ہوئے تو حضرت ہارون رشید بیوی زبیدہ خاتون سے کہنے لگے کہ اس طرح باباؤں سے گھر ملتے ہیں جنت میں. 10 روپئے تھے, کسی غریب کو دیتی اس کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی. اس بابا نے کیا کیا؟ دریا میں پھینک دی. کس کام آئے؟ تو بی بی زبیدہ خاتون نے کہا کہ بھئی 10 روپئے میرے گئے, آپ کا تو کچھ نہیں گیا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کچھ نہیں, گھر گئے, رات کا وقت ہوا, سو گئے. حضرت ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں, جنت میں ٹہل رہے ہیں. جنت میں ٹہلتے ٹہلتے ایک عالی شان مقام پر نظر پڑی, بے ساختہ نگاہ جم گئی, قریب پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے پہ لکھا ہوا ہے بی بی زبیدہ خاتون کا گھر. بی بی زبیدہ خاتون کا گھر. بڑی تیزی سے اندر داخل ہونا چاہتے, فرشتوں نے وہیں پکڑ لیا. رکو, کدھر چلے؟ کہا میری بیوی کا گھر ہے. کہاں وہاں تھا, یہاں نہیں ہے, یہاں اسی کا ہے جس کا نام ہے, یہاں وہی جائے گا جس کا نام ہے. بس فرشتوں نے پکڑا اور وہیں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی, بیوی زبیدہ خاتون کو اٹھایا اور کہا چلو اسی بابا کے پاس. اب حضرت ہارون رشید آگے آگے, بیوی زبیدہ خاتون پیچھے پیچھے مسکراتی ہوئی جا رہی. پہنچے تو بابا پھر وہی مٹی کے گھر بنا رہے. کل
کل تو حضرت بی بی زبیدہ خاتون نے پوچھا تھا، آج حضرت ہارون رشید پوچھ رہے ہیں بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 روپئے کا۔ کتنے کا؟ 10,000 روپئے کا۔ کہا بابا اتنی مہنگائی، یہی تو کل 10 روپئے کا تھا۔ کہا کل کے گراہک بن دیکھے لے گئے تھے، کل کے گراہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج کے گراہک دیکھ کر کے آئے ہیں، آج کے گراہک دیکھ کر کے آئے ہیں۔ تو جب جلوہ رسول سامنے ہوگا تو ہر کوئی مان جائے گا، جو دنیا میں نہیں مانتا تھا وہ بھی مان جائے گا، جو قبر و حشر میں جب مار پڑے گی تو ہر کوئی مان جائے گا۔ اس وقت جب قبر و حشر میں مار پڑے گی تو کچھ یاد آئے یا نہ آئے، مگر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا دیا ہوا یہ سبق ضرور یاد آئے گا کہ امام محمد رضا نے ٹھیک ہی کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، سبحان کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے خوب خوشیاں منایا کرو، اور جو خوشیاں منائیں گے ان کے لیے میرا رب فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون، یہ ان کے سب دھن دولت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضور کی سچی عقیدت و محبت قائم و دائم فرمائے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی محبت قائم و دائم فرمائے، اور ہماری یہاں حاضری رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اور سب میرے ساتھ ایک بار مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زندگی باخیر رہی، پھر ملاقات ہوئی تو گفتگو ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔